اسلام صرف چند عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ دین اسلام دین فطرت ہے، یہ آفاقی دین ہے، یہ انسان کی ہر شعبے میں انسان کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ انسان نے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا تعلق اس کی فیملی کے ساتھ ہو، اس کا تعلق اس کے خاندان کے ساتھ ہو، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ ہو، یا اس کا تعلق عام مسلمانوں کے ساتھ ہو، اس کا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا جو اخلاق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ پورا نظام ہے اسلام کا۔ وہ ایک ایک لمحہ رہنمائی فرماتا ہے۔ یوں ہی اسلام یہ بھی بتلاتا ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر شتر بے مہار نہیں ہے، پھر آپ کی لگام مالک کے ہاتھ میں ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ لگام کس کے ہاتھ میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس اونٹ کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس کی ڈور اس کا مالک جدھر ہلائے وہ ادھر مڑ جاتا ہے، پھر وہ اپنی نفس کی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اس کی مرضی نہیں رہتی، پھر مالک کی مرضی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے زندگی نہیں جیتا، بلکہ وہ رب کو راضی کرنے کے لیے، مالک کو راضی کرنے کے لیے زندگی جیتا ہے۔ اس کے لیے مالک نے جس کو جائز کر دیا وہ جائز ہے، اور جس کو منع کر دیا وہ منع ہے۔ اس نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک ہے، کیا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اب یہ انتخاب اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے مالک کا ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ اس میں سے جو پاک ہے، جو طیب ہے، جو طاہر ہے، حلال ریشے کا استعمال کرو، حرام سے بچو۔ اور یہ حکم عام ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کے لیے ہے۔ انسانیت کا شرف یہ ہے کہ وہ حلال ریشے کا استعمال کرے، وہ حرام چیزوں سے خود کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ مما فی الارض حلالا طیبا، جو زمین میں حلال ہے، طیب ہے۔ اور حلال کیا ہے؟ حلال وہ ہے کہ جس کو شریعت نے جائز کہا، اور حرام کیا ہے کہ جس کو شریعت نے قطعی حرام قرار دیا اور اس پر نص آ گئی، بطور حکم، بطور آرڈر کے اس سے روکا گیا، اس کو ناجائز کہا گیا، اور اس کے کرنے پر اللہ نے وعید بیان فرمائی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سفر میں غبار آلود ہے اور وہ
مناجات کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کے انکم کے سورسز حرام ہیں، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پھر اس کی بھلا کیسے دعا قبول ہو؟ جو شخص خود حلال کھائے اور اپنے بچوں کو حلال کھلائے، اپنے بچوں کی حلال کھلا کے پرورش کرے، یہ وہ نسخہ کیمیا ہے کہ پھر اللہ سے جو مانگے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو وہ اپنے لقمے کو چیک کرے، چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات، فرمایا کہ حلال بھی واضح اور حرام بھی، زور سے بولو، حرام بھی، اور جو وبینہما امور متشابہات، اور جو اس سے ہٹ کے ہے وہ مشکوک ہے، وہ شبہ والی چیز ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے شبہ والی چیزوں سے خود کو بچا لیا اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت کو بھی بچا لیا اور اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اور لقمہ حلال انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ نور پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جب بسم اللہ شریف پڑھ کے لقمہ حلال کھایا جائے تو اندر وہ نورانیت پیدا کرتا ہے۔ اور اگر انسان لقمہ حرام استعمال کرے جس کو شریعت نے حرام ڈکلیئر کیا، حرام کہا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ آج کے سماجیت کے دور میں جہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، ہر شخص جس کے پاس ایک گھر ہے وہ دوسرے کی طلب رکھتا ہے، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو وہ تیسری کی خواہش رکھتا ہے، اس کے پاس مرسڈی ہے تو اس سے بڑی کی V8 کی خواہش رکھتا ہے۔ تو وہ دنیا کے حصول کے لیے، مادیت کے حصول کے لیے کسی حد تک آگے جانے کو تیار ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کا متاع زیست یہ کیا ہے؟ یہ کھیل اور کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر حلال تھوڑا ہو میاں تھوڑا، تو اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے، اس میں لذت ہوتی ہے، اس میں سرور ہوتا ہے، اس میں مٹھاس ہوتی ہے۔ اور اگر حرام زیادہ ہو تو وہ انسان کو بے سکون کر دیتا ہے، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں چین نہیں ہے، اس میں اضطراب ہے، اس میں ٹینشنز ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں بے سکونی ہے۔ تو اس لیے اس دوڑ میں آگے نہیں جانا۔ اور یہ کائنات کی مثال ہے کیا؟ جس دولت پہ انسان اتراتا ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، وہ ہے کیا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ تو اس لیے دولت کمانے کے لیے نہیں جینا، بلکہ رحمان کو راضی کرنے کے لیے جینا ہے۔
اولی بولو سبحان اللہ، نیند کا غلبہ ہے تم پر۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ جن کی جناب رسالت مآب نے تربیت فرمائی، ان کی کیفیت کیا ہے، وہ کس قدر احتیاط برتتے تھے، کس قدر اپنے آپ کو وہ شبہ والی چیزوں سے بچاتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام الصحابہ رضی اللہ، سارے بولو رضی اللہ، امام الصحابہ، غلام نے کھانا پیش کیا، تناول کر لیا، تو معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ جو کھانا ان کو پیش کیا گیا یہ مشکوک ہے، تو صدیق اکبر نے فوراً حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر دی، کہا صدیق شبہ والی چیز نہیں کھا سکتا، کیونکہ محبوب نے فرمایا حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نحن ندو تسعۃ اعشار الحلال مخافۃ الحرام، فرمایا کہ ہم حلال میں سے 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ان میں حرام کا شبہ نہ ہو۔ یعنی اس قدر احتیاط برتتے ہیں کہ حلال ہے وہ، لیکن شبہ کی وجہ سے استعمال نہیں کرتے، اس خوف سے کہ کہیں وہ حرام نہ ہو، حالانکہ وہ حلال ہے۔ تو آج یہاں پر جو ہے وہ حرام انکم سورسز کے بھی دلائل دیے جاتے ہیں، اور شراب کے اوپر بھی وہ زمزم کا لیبل چڑھا کے اس کو زمزم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ شراب خانے کے باہر بھی مسجد کا بورڈ لگانے سے مسجد تو نہیں بن جاتی۔ تو میکدہ ہے تو اس کے آگے ٹائٹل لگانے سے تو نہیں ہو جاتا۔ پورا سسٹم اس وقت جو وہ عالمی نظام معیشت، یہ سارے کا سارا اس کے سورسز حرام ہیں، ناجائز، لیکن اب چونکہ ساتھ اسلامی کا لفظ لگ گیا ہے تو بینکنگ کے ساتھ اسلامی لگانے سے بھئی وہ حرام حلال تھوڑا ہو جائے گا، بورڈ ہی بدلا ہے نا، نظام تو وہی چل رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے لقمے کو آپ نے حلال کرنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا بیت المال میں، آپ کے پاس ایک چراغ جل رہا تھا، آپ سرکاری کام کر رہے تھے، اور وہ چراغ بیت المال کا تھا۔ وہ شخص آیا تو کوئی اپنی ذاتی بات کرنے کے لیے آیا، آپ نے بیت المال کا چراغ بجھا دیا اور اپنا چراغ جلا دیا۔ یہ ہیں رول ماڈل ہمارے لیے، یہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کے نقوش پار سے ہم نے روشنی لینی ہے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں، یہ وہ عظیم رول ماڈلز ہیں کہ آج بھی امت جن کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو بکری بیچی۔ کیا بیچی؟ کچھ دنوں کے بعد وہ گم گئی۔
تو جب عمر دریافت کی کہ عام طور پر بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو بتایا گیا جی اس کی عمر راؤنڈ اباؤٹ 7 سال ہوتی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے 7 سال تک کوفہ کے اندر بکری کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری کی بکری وہ کہیں سے کسی نے قصاب کو نہ بیچ دی ہو اور وہ گوشت نہ بنا لے اور وہ گوشت کہیں ہم نہ لے لیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو چوری کی بکری بیچی یا کوئی بھی شے چوری کی دی اور دوسرے کو خبر نہیں ہے کہ وہ چوری کی ہے، اس نے دکان سے لے لی، پیسے دے کے استعمال کر لی، اگر کہ بیچنے والے کے لیے جائز نہیں ہے لیکن خریدنے والے نے اس کو خبر نہیں ہے کہ چوری کی ہے تو اس نے لے لی تو اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن یہ تقویٰ ہے، یہ زہد ہے، یہ ورع ہے۔ اور جب مقام یہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پردے ہٹاتا ہے، پھر اپنی معرفت نصیب کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 مرتبہ اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، چونکہ سر کی آنکھوں سے تو رب کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے کائنات میں صرف اگر کوئی نگاہ ہے تو وہ آمنہ کے لال کی نگاہ ہے۔ تو پھر یہ شانیں ملتی ہیں، پھر یہ مقام ملتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مقام پر آپ کا روضہ انور ہے، اس مقام پر 7000 مرتبہ قرآن مجید تلاوت کر کے مکمل کیا گیا۔ تو یہ شرف ایسے نہیں ملتے، اس کے لیے لقمہ حلال کا استعمال کرنا، تھوڑا ہو کوئی بات نہیں ہے، روکھا ہو کوئی بات نہیں ہے، نہ آملیٹ ہو کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کے اندر تری ہو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ 20-30 سال پیچھے چلے جائیں اور آپ شہروں کا جائزہ لیں، میں دیہاتوں کی بات نہیں کر رہا، لوگ سبز مرچ اور نمک کے ساتھ روٹی کھاتے تھے اور صحت مند، تندرست و توانا تھے، اور آج جو ہے وہ کون سے اعلیٰ قسم کے لذیذ کھانے کے باوجود بھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے جو اکابرین امت ہیں انہوں نے خود کو لقمہ حرام تو کیا، خود کو شبہ والی چیزوں سے بھی بچائے رکھا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت نے تحائف بھیجے۔ اب زمانے کا خلیفہ ہو، ریاست کا والی ہو، اور وہ تحفہ بھیجے تو قبول کرنے میں شرعاً تو قباحت نہیں ہے، لیکن جناب امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کے واپس کر دیا کہ اس کے اندر رعایا کا حق ہے، یہ مالک کے لیے جائز نہیں ہے اس کو قبول کرنا۔ تو یہ تربیت ہے امت کی، یہ اصلاح ہے، یہ رول ماڈل ہے امت کے لیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، میں آپ کو مثالیں دے کے سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں، یہ صرف چند ایک، تاکہ بات کھلے، بات سمجھے کہ اس کے اندر برکات کتنی ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شہد آیا، اور وہ سرکاری شہد تھا، آپ کے بچے نے اس میں سے تھوڑا سا شہد لے لیا، تو آپ نے دیکھا تو فوراً اس کے حلق میں انگلی ڈال کے اس کو کہہ کروائی، کہا کہ اس پر تمہارا حق نہیں ہے، یہ بیت المال کا ہے، اس پر رعایا کا حق ہے۔ آپ کا بیٹا بھی تو رعایا میں تھا، لیکن چونکہ خلیفہ وقت کا بیٹا تھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے کسی طور پر یہ الگ سے جائز نہیں ہے۔
کہ آج ہم ایک مزدور سے لے کر ایک پہلے اسکیل کے ملازم سے لے کر 22ویں گریڈ تک کے آفیسر یا 28 سکیل کے بڑے بڑے سٹار والے اعلیٰ افسر تک، کیا ہم اپنے سورسز کو دیکھتے ہیں کہ ہم یہ جو لقمہ لے رہے ہیں یہ آیا کہاں سے؟ اور صوفیاء کی تو اپنی بات ہوتی ہے، صوفی ظاہر کی بات بھی کرتا ہے لیکن صوفی اندر کی بات کرتا ہے، صوفی پردے کے پیچھے کی بات کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ معرفت الہی کی بنیاد، فرمایا یہ لقمہ حلال پر ہے۔ کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو تو وہ اپنے لقمے کو حلال کر دے۔ اور حضرت سیدنا شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حرام کا ایک لقمہ دل کو تاریک کر دیتا۔ آج کے اس مادیت کے دور میں جہاں پر وہ شراب کے اوپر بھی لیبل لگایا جاتا ہے، زہر کے اوپر شہد کا لیبل لگایا جاتا ہے، تو بھائی زہر کے اوپر شہد کا لیبل لگانے سے زہر کی تاثیر تو نہیں بدلتی۔ اسلام نے تجارت کو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا، اور فرمایا کہ احل اللہ البیع، جو تجارت ہے وہ حلال ہے، وحرم الربا، اور سود حرام ہے۔ تجارت حلال ہے اور سود کیا ہے؟ زور سے بولو، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ اور آج پورا جو معیشت کا عالمی نظام ہے وہ سود پہ کھڑا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ سود کے لیے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سود کا لین دین کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا کم سے کم جو گناہ ہے نا، کم از کم وہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے۔ تو جب پورا ملک کا نظام، عالمی دنیا کا نظام جب سارا سود پہ کھڑا ہو تو پھر رحمتیں نہیں اترتی، پھر اللہ کا غضب آتا ہے۔ اب بینکنگ کا نظام دیکھ لیں، سودی قرضے اور مختلف فائنینس سکیمیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ سود کے اوپر کھڑا ہے۔ اور رشوت، آپ ایک سکیل سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے تک چلے جائیں کہ آپ نے کہیں فائل سبمٹ کروانی ہے تو پیسے کے سوا جمع نہیں ہوگی، آپ نے نوکری لینی ہے تو پیسہ دینا پڑے گا، ٹھیکہ سسٹم ہے تو پیسہ دیں گے تو ٹھیکہ ملے گا، آپ نے انصاف لینا ہے، انصاف تو پہلے ریڈر کو پیسے دینے پڑیں گے پھر انصاف ملے گا۔ جہاں پہ انصاف بھی بکتا ہو، قلم بھی بکتا ہو اور اخبار بھی بکتا ہو تو وہاں پھر رحمتیں نہیں آتی، اللہ کا غضب، اس کی ناراضگی آتی ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ الراشی والمرتشی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اور فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں۔ یہاں بل بھی جمع کروانا ہو تو کہتے ہیں کہ بھائی 20 روپے کی جگہ 50 لے لو لیکن مجھے پہلے نمبر دے دو۔ جہاں کرائیٹیریا یہ ہو تو وہ معاشرہ انصاف پر نہیں، ظلم پر مبنی ہوتا ہے، اور جو ظلم ہوتا ہے وہ بہت دیر تک نہیں چلتا، ظلم کا نظام بھی بہت دیر تک نہیں چلتا۔ تو اس لیے
محبوب علیہ السلام نے اسے روکا۔ اور اسی طرح سے آج چونکہ دولت کی دوڑ ہے اور دھوکہ فراڈ سے لوگ پیسہ بناتے ہیں۔ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ 2 نمبر جعلی لیبل لگا کے اصل کمپنیوں کی وہ پروڈکٹس کو بیچتے ہیں۔ لیبل کچھ لگائیں گے، اندر کچھ ہوگا۔ جعلی مصنوعات بنا دیں گے، آن لائن فراڈ کریں گے، دکھائیں گے کچھ، بھیجیں گے کچھ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غشا نا فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے سورسز کو دیکھنا ہے۔ اور آج جب دنیا سوشلائز ہو گئی ہے، موبلائز ہو گئی ہے، تو ایسے ماحول کے اندر جو ہے وہ دھوکہ دہی سے لوگ پیسہ بنا رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے کہ دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، دولت تو ہے، سکون نہیں ہے، دولت تو ہے لیکن اولادیں فرمانبردار نہیں ہیں، دولت تو ہے لیکن گھریلو سسٹم وہ تباہ ہو چکا ہے، خاندانی نظام بکھر چکا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھائے۔ اور یہ جو حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ یہ جو حلال اور حرام کا مسئلہ ہے بھائی، یہ صرف فقہی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کسی سے جزی لے کر ہاں جی یہ درست ہے یا نہیں ہے، اگر ایسا کر لیں گے تو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ یہ فقہی نہیں ہے بلکہ یہ ایمانی اور قرآنی مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کی حساسیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو آپ معتکفین کے لیے یہ پیغام محبت ہے کہ آپ نے اب سے اسی لمحے سے یہ عہد کرنا ہے کہ زندگی بھر روزہ رکھنا پڑے رکھ لینا، کسی سے قرض لینا پڑے لے لینا، کسی سے مانگنا پڑے مانگ کے کھانا پڑے یہ کھا لینا، لیکن نہ خود حرام کھانا اور نہ اپنی اولاد کو حرام کھلانا۔ ایک والد اگر اپنی اولاد کو حرام کھلائے گا وہ کل کو کیسے توقع کر سکتا ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار بنے گی؟ اور پھر آتے ہیں کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی دعا کر دیں، کوئی دم کر دیں، کوئی اللہ اللہ کر دیں، کوئی تعویذ دے دیں، اولاد نافرمان ہو گئی ہے۔ اولاد کو بندہ لقمہ حلال کھلائے، اولاد کبھی بھی نافرمان نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی جب آپ رزق کو حلال رکھیں گے تو حلال لقمے سے دل میں اللہ کا نور پیدا ہوگا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور مجھے تو اس ساری گفتگو میں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خوبصورت ارشاد مبارک، وہ خلاصہ کلام ہے، اس کو یاد رکھ لیں اور دل و دماغ پہ نقش کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ معرفت الہی کی بنیاد لقمہ حلال ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو، اللہ کی محبت نصیب ہو، وہ سب سے پہلے اپنے لقمے کو حلال کرے۔ خالق ارض و سماوات ہمیں ہماری نسلوں کو لقمہ حرام سے محفوظ فرمائے اور رزق حلال میں برکت اور فراوانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔